حق نے اتارا تو عین کعبے میں، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں فردوس علی سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو ولادت بسعادت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے اس اسپیشل پروگرام میں مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ علی علیہ السلام کون ہیں اور کس طرح آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی؟ علی وہ ہیں جس کا ذکر آیت تطہیر کرے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر وقت شہادت تک کا ہر لمحہ ہمارے لیے درس ہدایت ہے۔ حضرت علی رب کائنات کا ایک عظیم شاہکار ہیں۔ آپ ہر میدان میں علی نظر آئے، یعنی ہمیشہ بلند نظر آئے۔ اکثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عبادت گزار ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، تو میدان معرکہ میں جم کر لڑنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور اگر میدان معرکہ کا شاہ سوار ہے تو اس کا ہاتھ سخاوت میں تنگ ہوگا۔ لیکن علی علیہ السلام کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کو ہر مرحلے میں بے مثال پایا۔ اگر آپ میدان کارساز میں لافتح کی شان رکھتے ہیں اور ذوالفقار حیدری سے کاری ضرب لگاتے ہیں، تو صبر و استقامت اور رضائے الہی میں بھی ڈوبے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو عبادتوں کے پہلو سے دیکھا جائے تو آپ ساری رات محراب عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے اور آپ اس وقت اپنے رب کی محبت میں آنسو بہا رہے ہوتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی شب ستاروں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے ستاروں، گواہ رہنا، علی نے تمہیں ہمیشہ طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ اگر سوئے تو شب ہجرت تلواروں کے سائے میں بستر رسول پر سوئے، وہ بھی اطمینان قلب کے ساتھ گہری نیند سوئے۔ اس مقام پر علامہ اظہار حسن زیدی نے کیا خوب فرمایا ہے، نہ سونے والا علی علیہ السلام شب ہجرت بستر رسول پر اس انداز سے سویا کہ علی کو سکون کی گھڑی ملی، علی چین کے ساتھ سو گئے۔ سخاوت میں بھی آپ کی کوئی مثال نہیں، آپ کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ حالت نماز میں بھی زکوٰۃ دے کر یہ ثابت کیا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ میدان میں اپنی شجاعت دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ علم کے مرحلے میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ نے اپنے علم سے مشکل مسئلے حل کیے کہ لوگ کہہ اٹھتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے علم کے سلسلے میں یہاں تک اعلان بھی کیا، مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ حضرت علی علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں کہ جو ماں باپ دونوں کی جانب سے ہاشمی تھے۔ آپ کی ولادت 13 رجب بروز جمعہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا روز قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس آئیں اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے خدا، میں تیرے پیغمبروں اور تیری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر ایک بات پر ایمان رکھتی ہوں، جس طرح تو نے انہیں اس گھر کو بنانے کا حکم دیا اور انہوں نے تیرے اس حکم کو پورا کیا۔ تجھے میں اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو اس وقت میرے شکم میں ہے، تو میری مشکل کو آسان فرما۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی پشت کی جانب کھڑی ہوئی تھیں اور کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگ رہی تھیں کہ اچانک کعبے کی دیوار میں شگاف ہونا شروع ہوا۔ شگاف اتنا ہوا کہ آسانی سے حضرت فاطمہ بنت اسد اس دیوار سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکتی تھیں۔ جیسے ہی آپ کعبے کی دیوار سے اندر گئیں، دیوار دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ یہاں دیوار میں شگاف ہونا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے کے اندر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصلحت پروردگار تھی، کیونکہ آپ خانہ کعبہ کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوئی تھیں
بلکہ مالک کائنات نے دیوار میں شگاف کر کے بتایا کہ آپ خدا کے گھر میں ان کی مہمان ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ میں 3 دن گزر گئے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں تو مکے کے تمام لوگوں کے منہ پر بس ایک ہی بات تھی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی ہیں، اور دیوار دوبارہ مل گئی۔ سب کی نگاہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف تھی۔ جب چوتھے روز آپ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لا رہی تھیں تو تمام مکے والے آپ کے دیدار کے لیے آنکھیں بچھائے انتظار میں کھڑے تھے۔ کعبے کی دیوار پھر اسی طرح سے دوبارہ شق ہوئی جیسی پہلی بار ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بآسانی کعبے کی دیوار سے باہر تشریف لائیں۔ تمام اہل مکہ نے اس حیران کن منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب کے سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی فاطمہ بنت اسد سے سوال کرتا، اس سے پہلے آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، مجھے میرے رب نے تمام عورتوں میں یہ فضیلت دی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوئی اور اس عظمت والے گھر میں میرے فرزند کی ولادت ہوئی۔ میں 3 روز تک اللہ کی مہمان رہی ہوں۔ میری تیمارداری جنتی میووں اور کھانوں سے کی گئی۔ جب میں نے اپنے فرزند کو آغوش میں لیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ سے باہر آؤں، تبھی آواز آئی کہ اے فاطمہ، اس بچے کا نام علی رکھو۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جو خانہ خدا میں پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہی اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد۔ یہ منزلت، یہ شرف صرف حضرت علی علیہ السلام کو ہی حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسی کا نور ہر شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کا نور ہر شے